السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ یہ جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی، یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت نمبر 286 286۔ اس سے پچھلی والی آیت 285 اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ اللہ کے رسول کے اوپر جو بھی ان کے رب کی طرف سے نازل ہوتا ہے، وہ رسول بھی ایمان لاتے ہیں اس پر اور مومنین بھی ایمان لاتے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے رسول اور سارے مومنین ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے سارے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، سب کو مانتے ہیں۔ وقالوا، اور یہ مومنین رسول بھی اور مومنین بھی ان کا قول یہ ہوتا ہے، کہتے کیا ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے آپ کی بات سنی یا اللہ اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، یا اللہ ہم آپ کی مغفرت طلب کرتے ہیں ہمارے رب، اور اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں بالآخر آپ کے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے، کانٹیکسٹ آف آخری آیت کا، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں، رسول بھی ایمان لاتے ہیں، سارے مومنین بھی ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنی آپ کی بات، ہم نے اطاعت کی، ہم نے ساری باتیں سنی اور ہم نے ساری باتوں کی اطاعت کی۔ کیوں اطاعت کی؟ کیوں سنی، کیوں اطاعت کی؟ رسول بھی ایمان لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صرف مومنین نہیں، رسول بھی ایمان لانے میں سب برابر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سارے ایمان لاتے ہیں، رسول ایمان لانے میں سب برابر۔ یہ اور بات ہے کہ رسول اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، لیکن جب ایمان کی بات ہوتی ہے تو پھر سارے اللہ کے بندے۔ اصل میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم حاصل نہ کر سکیں، حقیقی معرفت جیسے کہ کرنی چاہیے، تو ہمارا حال یہ ہے کہ سمعنا، ان کو حقیقی بات یہ ہے کہ ہم سنتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ کئی لوگ سنتے بھی نہیں ہیں اور کئی لوگ سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، وہ سمعنا وعصینا والے لوگ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بارے میں کہا تھا نا کہ انہوں نے کہا سمعنا وعصینا،
ہم نے سنا لیکن مانا نہیں. ہم میں سے بھی کئی لوگ سنتے ہیں مانتے نہیں، اور کئی لوگ سنتے ہی نہیں ہیں. کس کی نہیں سنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نہیں سنتے. کون اللہ کی ذات؟ میرے اور آپ کی خالق، مالک، حقیقی بادشاہ، وہ جس کا اقتدار ہر ایک پر ہے، ہر وقت ہے، پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہے، ہمیشہ رہے گا. اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، تمہارا رب ذو الجلال والاکرام جو ہے، جلال بزرگی والا بھی ہے، اکرام والا بھی ہے، وہ باقی رہے گا. وہ رب لا تأخذہ سنۃ ولا نوم والا رب، جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. جب سب ختم ہو جائے گا تو وہ رب پکارے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اور جب جواب دینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا تو خود ہی پکارے گا وہ رب، للہ الواحد القہار، اس ایک رب کی بادشاہی ہے آج. اس کی نہیں سنتے، اس کی نہیں سنتے. اور سنتے ہیں تو مانتے نہیں ہیں. جیسے پتہ نہیں بڑے بھائی نے کچھ کہا معاذ اللہ، یا کسی استاد نے کچھ کہہ دیا. اب تو استادوں کی بھی نہیں سنتے، بڑے بھائی کی بھی نہیں سنتے، باپ کی بھی نہیں سنتے، ماں کی بھی نہیں سنتے، کسی کی بھی نہیں سنتے، تو اللہ کی کہاں سنیں گے؟ لیکن اور کسی کی سنے نہ سنے، اللہ کی تو سننی چاہیے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے، وہ اکیلا واحد تنہا صاحب اقتدار ہے. اس کی مشیت سے سب کچھ ہوتا ہے. ہر چیز اللہ کی مشیت بڑی عجیب چیز ہے. عجیب چیز ہے، کام انسان کو ہلا دیتی ہے. انسان جب یقین کی درجات اس کے بڑھتے جاتے ہیں تو یہ مشیت بڑی عجیب چیز لگتی ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یا اللہ آپ جس کو چاہتے ہیں، آپ کی مشیت ہوتی ہے تو آپ جس کو چاہتے ہیں اقتدار دے دیتے ہیں. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتے ہیں جب آپ کی مشیت ہوتی ہے آپ اقتدار لے لیتے ہیں. وتعز من تشاء، یا اللہ آپ جس کو چاہتے ہیں عزت دے دیتے ہیں، آپ کی مشیت سے عزت ملتی ہے. وتذل من تشاء، اللہ آپ کی مشیت سے ذلت ملتی ہے. بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ میں ہی سب خیر کے دروازے ہیں. وهو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے وہ اللہ. ہم پہچانے ہی نہیں، یہ پڑھتے ہیں یہ آیت لیکن کبھی دل میں ہی نہیں اتری. تولج اللیل تولج اللیل من النہار تولج النہار منها، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء، جس کو چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جسے چاہتے ہیں وسیع کر دیتے ہیں رزق، جس کا چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں رزق. آپ کی مشیت ہے یا اللہ. دن سے رات کو نکال دیتے ہیں، رات کو دن سے نکالتے ہیں. جی ابھی رات ہے، اسی میں سے دن آ جائے گا ایک دم. کبھی نوٹ کریں، آپ فجر پڑھنے جاتے ہیں اندھیرا ہوتا ہے، تھوڑی دیر اگر تھوڑا ذکر میں بیٹھ گئے، کچھ ذکر کر لیا، کچھ دعا مانگ لی، تھوڑی دیر بعد نکلے باہر آتے ہیں روشنی ہوتی ہے. اللہ یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ ابھی تو رات تھی، ابھی تو اندھیرا تھا. مغرب پڑھنے جاتے ہیں، ابھی روشنی ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد باہر نکلے اندھیرا چھا جاتا ہے. رات سے دن اور دن سے رات کو نکالنے والا رب وہ کون ہے؟ پہچانا ہی نہیں اللہ کو، اس لیے سنتے نہیں ہیں، اس لیے سنتے نہیں ہیں، اس لیے سنتے ہی نہیں ہیں. اور بہت سنتے ہیں تو مانتے نہیں ہیں. سب ایمان لاتے ہیں، اصل مومنین ایمان لاتے ہیں، رسول کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اور کہتے ہیں قالوا سمعنا واطعنا. یہ ہے مومنین کی نشانی کہ اللہ ہم نے سنا بھی، ہم نے مانا بھی. ہم سو نہیں رہے، ہم جاگ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں. کہاں سے سنا؟ اسی قرآن سے سنا.
ایک حدیث میں آتا ہے قبر میں بندے کو رکھا جائے گا تو 2 فرشتے آ جائیں گے، یقال لأحدہما المنکر وللآخر النکیر، اس میں سے ایک کو منکر کہا جاتا ہے، ایک کو نکیر کہا جاتا ہے۔ اسودان ازرقان، حدیث میں آتا ہے کالے چہرے ہوں گے ان کے، نیلی آنکھیں ہوں گی، ایک وحشت ہوگی ان کی۔ اٹھا لیں گے، بٹھائیں گے، بیٹھو، پھر پوچھیں گے سوال، من ربک، کون تھا تمہارا رب، کون تھا؟ ایک عجیب وحشت ہو گئی ہے نا، انویجیلیٹر ایگزامنر آئے ہیں، 3 سوال، اوپن بک ٹیسٹ، من ربک، وہ تو بندہ کام چاہے گا، ربی اللہ کیسے نکلے گا؟ جب سمعنا و اطعنا کیا ہی نہیں تو پھر رب ہی نہیں مانا۔ ما دینک، کس دین پہ چلتے رہے؟ اور پھر مختلف روایات آتی ہیں، من نبیک ما تقول لهذا الرجل او کما قال، کیا کہتے ہو نبی کے بارے میں، جانتے ہو انہیں؟ جی هو عبد اللہ ورسولہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مختلف روایات۔ اچھا کیسے پتا؟ تم کیسے پتا؟ ما یدریک، کیسے جانا؟ اس نے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، وآمنت بہ، ایمان لایا تھا، تصدقت بہ، تصدیق بھی کی تھی اس کی، مانا تھا یار۔ پھر ایک آواز آئے گی، وَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ایک آواز آئے گی آسمان سے، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا، ٹھیک جواب دیے اس نے، کھول دو اس پہ نعمتیں، افرشوہ من فرش الجنہ والبسوہ من لباس الجنہ او کما قال، افرشوہ من الجنت والبسوہ من الجنت۔ یہ 3 سوال، یہی ساری زندگی کا یہی کام ہے، ساری زندگی اسی کی محنت کا کام ہے، ان 3 سوالوں کی پریپریشن۔ اور ہم سو رہے ہیں، ہم سن ہی نہیں رہے ہیں، اور سن رہے ہیں تو مان ہی نہیں رہے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اصل مومن تو کہتے ہیں ہم نے سنا میرے رب، ہم نے مانا، ہم مانتے ہیں، ہم نے قرآن پڑھا، آپ کی بات کہاں سے سنی؟ قرآن سے سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سنی، اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک یا اللہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کی معرفت حقیقی طور پہ حاصل نہیں کر سکے، ہم آپ کو پہچان ہی نہیں سکے، ہم جو بھی کر لیں تب بھی ہم آپ کو نہیں، ہم آپ کی حقیقت نہیں جان سکے۔ تو ہم بے شک ہم نے سنا اور بے شک ہم نے اطاعت کی، لیکن یا اللہ ہم سے کمی کوتاہی ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی، تو یا اللہ ہم آپ کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر، ہم آپ کے پاس آنے والے ہیں اس دنیا کو چھوڑ کے بہت ان قریب، اللہ ہمیں معاف کر دینا، معاف کر دینا ہم کو۔ نبی کریم علیہ السلام نے 23 سالہ زندگی میں اتنا مجاہدہ کیا کہ کیا کسی نے کیا ہوگا۔ اللہ کے حبیب ہیں، لیکن مجاہدہ تو ان کو بھی کرنا پڑا، اور ایسا کرنا پڑا۔ پہلے 13 سال مکہ کے تو اللہ اکبر، کیا نہیں ہوا، کون سے ظلم کا پہاڑ نہیں ٹوٹا ان کے اوپر، کون سا نہیں ٹوٹا، ان پہ بھی ٹوٹا، ان کے گھر والوں پہ بھی ٹوٹا، ان کے ساتھیوں پہ بھی ٹوٹا۔ فرشتے نہیں اترے اس طرح سے جیسے بدر میں اترے تو تھے، تسلی دینے کے لیے اترتے رہے، ثابت قدم رکھنے کے لیے اترتے رہے، لیکن وہ بدر جیسی مدد نہیں آئی۔ مدینہ آ گئے، وہ بھی کون سا آسان تھا، پھر کون سے کوئی سب عیش تھی، بدر ہو گئی، احد ہو گئی، احد میں کیا گزری تھی، ہم اس کی فیل ہی نہیں کر سکتے۔ جب ان کے پیارے چچا کی لاش ان کے سامنے تھی نا، ٹکڑے ٹکڑے، ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی یہ تو انہی کو پتہ۔ چچا بھی تھے، دوست بھی تھے،
دودھ شریک بھائی بھی تھے. کیا رشتہ تھا، اس طرح پیارا. اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کا شعر، اللہ کے رسول کا شعر. ان کی لاش جب ٹکڑے ٹکڑے سامنے پڑی تھی نا، ناک کہیں یہ کٹا ہوا ہے، انگلیاں وہ کٹی ہوئی ہیں، سینہ جو ہے وہ نکلا ہوا ہے، کلیجہ چبایا ہوا ہے، کیا کیفیت ہوگی. بہت کوئی آسان تھا، خندق میں پیٹ پہ پتھر بندھ رہے ہیں. اف، اتنا مجاہدہ، اتنا مجاہدہ. اولاد آنکھوں کے سامنے انتقال پہ ہوئے جا رہے ہیں. جوان بیٹیاں انتقال کر گئیں، چھوٹا سا معصوم بیٹا گود میں انتقال کر جاتا ہے. کیا کیا نہیں ہوا. گھر میں آتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے، کچھ کھانے کو ہے. وہ کہتی ہے نہیں یا رسول اللہ، کچھ بھی نہیں. اچھا پھر تو میں روزے سے ہوں. ایک دم دل بڑا کر دیا، کوئی بات نہیں، میں روزہ رکھ لیتا ہوں، کھانے کو نہیں. اتنی حدیبیہ میں کیسی ظاہری طور پہ ایسا لگ رہا تھا ذلت ہے. سیدنا عمر بھڑک جاتے ہیں، کیا ہو رہا ہے یا رسول اللہ، یہ کیا کر رہے ہیں. صبر کرو، صبر. انا فتحنا لک فتحا مبینا، آنے والی فتح مبین آئے گی. اللہ نے کہا آئے گی. حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی تھی، لگ رہا تھا ذلت، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ تو کھلی فتح تھی. اور پھر وہاں سے عروج شروع ہوتا ہے. آخری 4-5 سال ہے نا، صرف اتنا مجاہدہ، سب گیا، اتنی قربانی، بالآخر فتح مکہ ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آئی، والفتح، اور فتح ہو گئی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم دیکھتے ہو کہ سارے لوگ اتنے گروہوں میں اب دین میں داخل ہو رہے ہیں بالآخر. تو کیا کرو اے میرے نبی، ویل ڈن، بہترین کام کیا تم نے. تو اتنی قربانیاں دے کے کیا مقام لے لیا. ہاں نہیں، اللہ کی مدد آئی تھی. اے میرے نبی بڑی قربانی دی تم نے، بہت قربانی دی، لیکن کرو کیا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. اے میرے نبی تسبیح کی بیان کرو اپنے رب کی، اور اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو. یا اللہ کس چیز کی معافی مانگو، کیا کیا میں نے تو سب قربان کر دیا اپنا آپ پہ. میں تو اپنی جان بھی ہتھیلی پہ رکھی، اپنے ساتھیوں کی جانیں دے دیں، اپنے گھر والے، میرے تو بچے بھی آپ کے پاس آ گئے. میں تو اتنا صبر کیا، ہاں کھانے کو نہیں دیا، کس چیز پہ معافی مانگو. اللہ کہتے ہیں میرے بندے معافی مانگو. انہو کان توابا، اللہ تو توبہ قبول کرنے والے ہیں. معافی مانگو، معافی مانگو. کس چیز کی؟ اس چیز کی کہ جو بھی کر لیں یا اللہ، ما عبدناک حق عبادتک، اللہ ہم آپ کی عبادت کر ہی نہیں سکتے جیسے کہ عبادت کرنے کا حق ہے. اللہ کو ہم پہچانے ہی نہیں، اللہ کو پہچانے ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آن ہر لمحے ان کی اللہ کی معرفت ان کے اندر زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی تھی. ہر لمحے ترقی ہو رہی تھی اس یقین کی کیفیت کی. آپ سوچیں، اللہ کے رسول جن کو معراج کا شرف بخشا گیا، ان کی ہر آن ترقی ہو رہی تھی. اور جیسے جیسے ان کی ترقی ہو رہی تھی، جیسے جیسے وہ اللہ کو پہچان رہے تھے، ویسے ویسے ان کو اپنا آپ چھوٹا نظر آ رہا تھا. اور اسی لیے ان کی دعائیں کچھ دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے. اللہ میں تو گناہ گار، اللہ میں تو چھوٹا، اللہ میں نے تو اتنی غلطیاں کر دی، اللہ معاف کرتے ہیں. وہ غلطی جو مجھ سے اعلانیہ ہوئی، جو مجھ سے چھپے ہوئی، جو میں جانتا ہوں، جو میں نہیں جانتا. یہ اللہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ کو وہ رفعت اور اعلیٰ اور بلند و بالا مقام پہ دیکھتے جا رہے ہیں اور اپنا چھوٹا لگتا جا رہے ہیں.
جتنی معرفت بڑھتی ہے اتنا انسان اپنے آپ کو چھوٹے سے چھوٹا ترین سمجھتا. واستغفر ہو میرے پیارے حبیب، استغفار میں لگ جاؤ. سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ، اس کے بعد جب یہ آیات نازل ہوئی اس کے بعد کوئی نفل تہجد ایسی نہیں تھی بلکہ اللہ کے رسول تسبیح اور استغفار نہیں کیا کرتے تھے. پہلے بھی کرتے تھے لیکن بہت بڑھا دی انہوں نے. کیوں؟ سمعنا واطعنا، اے اللہ آپ نے کہا استغفار کرو اور تسبیح کرو، میں نے سنا، میں نے مانا. ہر نماز، ہر تہجد میں، رکوع میں، قومہ میں، سجدوں میں، سبحانک اللہم و بحمدک استغفر اللہ. ہمیں نہیں سمجھ میں آتی ہے نہ سمجھنا چاہتے ہیں. ہمیں بس بریانی مل جائے، شورما مل جائے، قورمہ مل جائے، بس کھانے مل جائیں، پیٹ بھر جائے، بس یہی چاہیے ہم کو. سمعنا واطعنا غفرانک، یا اللہ معاف کرتے، آپ کی مغفرت طلب کرتے. ادھر نماز پڑھی، صبح اٹھ کے گئے فجر پہ، ہے نا، بڑا کمال کیا. مسجد گئے، اندھیرا، باہر نکلے سب سو رہے ہیں، دکا دکا 2-4 لوگ مسجد جا رہے ہیں. بڑا کمال کیا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سلام پھیرو، نماز پڑھو تو سلام پھیرتی کیا کرو، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، مجھ سے نہیں پڑھی گئی نماز، اللہ معاف کرتے، اللہ معاف کرتے، اللہ معاف کرتے. حج پہ جا رہے ہیں اور ایسے حاجی صاحب ایسے آئے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے بھی نکل کے آئے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عرفات کے بعد ثم افیدوا من حیث افاض الناس. کچھ لوگ جو ہے وہ مزدلفہ تک جاتے تھے بس جہالت میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ عرفات کے بعد مزدلفہ جاؤ اور کیا کرو، واستغفر اللہ. اللہ میں حج کر کے آیا ہوں، ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معافی مانگو، یہ کوئی حج ہے؟ چلو قبول کیا، لیکن یہ کوئی حج ہے؟ کیا قربانی تھی؟ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. کہہ رہے وہ حج پہ جا رہے تھے اور حج پہ گئے تو دیکھا راستے میں کہ ایک بندہ جا رہا تھا اپنی جماعت کے ساتھ گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، تو ایک بندہ جو ہے اس کی ٹانگیں نہیں، ویسے گھسٹ رہا ہے ایسے. تو بڑا ترس آیا. کئی دفعہ طواف چلو گم رہے حج پہ جاتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا ایسے لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. بڑا مجھے تھوڑا ان کی عظمت پہ سلام کرنے کو دل چاہتا ہے، کرتے ہیں بلکہ کچھ دل چاہتا ہے کندھوں پہ بٹھا کے انہیں کہ طواف کریں. تو ایسے بندہ کہاں جا رہے ہو؟ کہتا حج پہ جا رہا ہوں. انہوں نے کہا حج پہ جا رہے ہو؟ ہم بھی حج پہ جا رہے ہیں، آ جاؤ، ہمارے پاس ایک سواری خالی ہے، بیٹھ جاؤ. اس نے کہا کہ اگر کوئی کسی آقا کا بھاگا ہوا غلام اس کو خیال آئے کہ میں اپنے آقا سے بھاگ کے چلا گیا ہوں اور اپنے آقا کے پاس واپس جا رہا ہوں، تو وہ کسی شان سے جائے گا؟ وہ تو بہت شرمندگی لجاجت کے ساتھ جائے گا. میں گھوڑے کی سواری کر کے جاؤں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں. بڑا منایا، نہیں مانا. گئے حج پہ پہنچ گئے، حج کیے، سارے مناسک، عرفات حج ہوا. حج کے بعد مناسک عرفات، وقوف عرفہ کے بعد اگلے دن ہوتی ہے رمی، 10 ذوالحجہ کو رمی، پھر قربانی، پھر باقی مناسک. تو کہتے ہیں کہ جب رمی ہو گئی، رمی کیا ہوتی ہے، ایک شیطان کو کنکری مارنی ہوتی ہے اس. تو کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک ہم رمی جمرات کر کے نکلے آگے، تو دیکھا گرش لگا ہوا ہے، ایک لوگ جمع ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کیا ہوا، خیریت؟ تو دیکھا کہ تو لوگ ایک بندے کے گرد جمع ہے. تو کہتے ہیں میں ذرا چیر کے آگے نکلا تو وہی بندہ. کہتے ہیں عجیب لوگ اس کی
اللہ سے باتیں کر رہا ہے، کہتا ہے اللہ میں گناہ گار، آپ کے در کا غلام، آپ کے در سے بھاگا ہوا، آپ کے در پہ واپس آیا ہوں۔ اللہ میں نے حج کیا اور آج شیطان سے اپنی نفرت کا اظہار کیا، اور یا اللہ میں غریب ہوں، کچھ نہیں ہے، اور ہم یہ سب لوگ قربانی کریں گے، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، میرے اللہ میری قربانی قبول کر لیجیے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں وہیں پہ بیٹھے بیٹھے ایک دم سے اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، اس کی روح نکل گئی۔ ہم حج کر کے آتے ہیں، حاجی صاحب ساری عمر جی حاجی صاحب، یہ حاجی صاحب غیبت بھی کر رہے ہیں، یہ بد نظری بھی کر رہے ہیں، فلمیں ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، یہ حاجی صاحب بیوی پہ غصے بھی کر رہے ہیں، یہ حاجی صاحب چیخ چلا بھی رہے ہیں، یہ حاجی صاحب سب کر رہے ہیں، اور یہ حاجی صاحب کیسا حج؟ استغفر اللہ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حج کر کے آؤ، معافی مانگو اللہ سے، تم اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتے جیسے کہ کرنی چاہیے، نہیں کر سکتے۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ انسان کبھی کبھی تو مایوس ہو سکتا ہے، although ہمارے دین میں کوئی مایوسی نہیں ہے، لیکن مایوس ہو سکتا ہے اگر اللہ کو پہچان لے انسان۔ اور یہی اللہ نے تسلی دی آگے کہ دیکھو بس بندے بن کے رہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اللہ کو بھی پتہ ہے ہم سب کی حالت، کس پانی میں کون ہے، ہم سب کے بارے میں پتہ ہے۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اچھے کام کرے گا تو اس کا اسے فائدہ ہوگا، اور برے کام کرے گا تو اسے خود اس کا نقصان پہنچے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے، دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہم کبھی کبھی اللہ پہ احسان جتاتے ہیں، اللہ میں نے یہ کیا، اللہ میں نے یہ کیا۔ یمنون علیک ان اسلموا، تم پہ احسان جتلاتے ہیں یہ کہ بڑے اسلام لے آئے، جی حج کر کے آیا ہوں میں، تہجد پڑھی آج تو، جی کیا بات ہے میری۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کا احسان ہے، اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اللہ کا احسان مانو۔ کسی پہ اللہ پہ احسان نہیں چلا سکتے، اللہ کو عذر نہیں دے سکتے۔ اللہ کو پتہ ہے سب، اچھے کام کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، برے کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا۔ پھر اللہ نے ایک دعا سکھائی، دیکھو میرے بندو یہ دعا مانگا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ یا اللہ اگر ہم سے کبھی بھول چوک ہو جائے، ان نسینا اگر بھول جائے، او اخطانا یا خطا کر لیں، یعنی بھولے سے غلطی ہو جائے، جانتے بوجھتے پھسل جائے، تو ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ آگے کیا دعا سکھائی، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جیسے آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ ان کی آزمائشیں، صحابہ کی آزمائشیں، اللہ اکبر، قرآن گواہی دیتا ہے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ایسے ہلائے گئے، ایسے سخت ہلائے گئے کہ کیا ہی ہلائے گئے ہوں گے۔ اللہ ایسا ہم قابل نہیں، ہم پہ ایسا مت بوجھ ڈالیے گا جیسے آپ نے پچھلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ اے اللہ جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے اتنا ہم پہ مت رکھیے۔ یہ دو مختلف دعائیں ہیں۔ پرانے لوگوں کی طرح کی بھی آزمائش ہم پہ نہ ڈالیے گا، اور جتنی میرے اندر طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کہ آزمائش تو آئے گی لیکن اتنی نہ آ جائے کہ میں اٹھا نہ سکوں، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دعا جاری رکھی،
اور یہ مانگو میرے بندو کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللہ درگزر کر دے، چھوٹے ہیں درگزر کر دے، واغفر لنا، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، معاف کر دے، درگزر کر دے۔ وہ ہوتا ہے نا، کوئی کسی سے کام لے رہے ہیں، کوئی خدمت کر رہا ہے، کوئی بچہ ہے، تو کام ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، کچھ تو عادت ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کی، بس ہر وقت غلطی کرنا ہوتا ہے، ان کی بات نہیں کر رہا، کبھی ادھر ہو گیا کبھی ادھر ہو گیا، درگزر کر دے، کوئی بات نہیں، چلو ہمیشہ ٹھیک کرتا ہے، آج غلط کر دیا، یہ درگزر ہوتا ہے۔ پھر ایک اور سٹیپ آگے، بہت غلطیاں کرتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، اور تیسری چیز، یا اللہ رحمت کر دے، کیونکہ جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے، اس کے بدلے میں اگر آپ ہم سے سب کچھ چھین لینا تو یہ عین انصاف ہوگا، عین انصاف ہوگا۔ لیکن یا اللہ ایسا مت کیجیے، اور اپنی رحمت کا معاملہ رکھیے۔ انت مولانا، کدھر جائیں میرے مولا، انت مولانا، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، والی ہیں، وارث ہیں، آپ مالک ہیں، آپ مددگار ہیں، کیا کا ترجمہ کریں مولا کا؟ انت مولانا، آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ جتنے شیاطین ہیں ان سے بچا کے رکھیں، ان کے اوپر ہمیں نصرت عطا فرمائیے، غلبہ عطا فرمائیے۔ یہ دعا سکھائی ہے، اور یہ آیات کب دی ہے، یہ دعا کہاں ملی ہے؟ یہ دعا ملی ہے معراج پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلایا اور کہا، دیکھو میرے پیارے حبیب، تمہیں بلا رہا ہوں اپنے گھر، تحفہ ہے۔ 2 تحفے ملے تھے، ایک تحفہ ملا تھا 5 نمازوں کا، معراج پہ ملا ہے 5 نمازوں کا تحفہ۔ میرے بندوں کو کہنا 5 وقت میرے در پہ حاضر ہو جائیں۔ کیا سعادت ہے، کیا سعادت، کیا سعادت! میرے گناہ گار بندے میرے در پہ آ سکتے ہیں فارملی، یہ اپوائنٹمنٹ والی میٹنگ ہے، اور باقی تو جب مرضی کرو، لیکن یہ فارمل میٹنگ ہے، 5 وقت روزانہ، اف کیا سعادت! اور دوسرا، میرے بندوں کو یہ دعا سکھا دینا، یہ دوسرا تحفہ دیا۔ یہ میرے بندے غلطی کرتے رہیں گے، یہ میرے بندے ہیں ہی خطا کے پتلے، یہ پہچان ہی نہیں سکتے، یہ ان کے چھوٹے دماغ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے، یہ چھوٹے دماغ نہیں پہچان سکتے۔ کسی حضرت مولانا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے کہ کسی کے بارے میں ایسی تمثیل پیش کی ہے کہ کوئی اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی اس نے مجاہدہ کیا، اور بہت مجاہدے کیے، اور سالوں مجاہدے کیے، اور بالآخر اور انہوں نے مثال دی ہے کہ جیسے وہ گھوڑے پہ سفر کر رہا ہے اور مجاہدے کر رہا ہے، اور اپنے محبوب کی تلاش میں، اور محبوب کی تلاش کرتے 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 سالوں کے بعد اس کو بالآخر ایک خیمہ نظر آتا ہے، اور اس خیمے کے اندر اس کو کہا، بالآخر مجھے میرا محبوب مل گیا، اور اپنے بہت خوش ہے کہ میرا محبوب مل گیا، اور اس نے اس خیمے کے گرد چکر لگانے شروع کر دیا، اور چکر لگاتا رہا، اور دل خوشی سے پھول رہا ہے کہ میرا محبوب بالآخر مجھے مل گیا۔ پھر گھوڑے سے اترتا ہے اور خیمے میں جھانکتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا محبوب تو وہاں ہی نہیں۔ اس کے لیے تو اور تلاش جاری رکھنی پڑے گی۔ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کریں، پتہ چلتا ہے کہ ہوا سبحانہ تعالی وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ یہ چھوٹے دماغ نہیں پہچان سکتے اپنے رب کو۔ کچھ معرفت تھوڑی سی مل سکتی ہے، لیکن بس وہ اتنی محدود ہوتی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ختم کرو بات، نیند آ رہی ہے، جانے دو، کیا باتیں کر رہے ہو، ابھی تو بریانی کھانی ہے نا، ابھی تو قورمہ نہیں کھایا رات کا، ابھی تو 2 بجے ڈنر کریں گے، پھر صبح 11 بجے تک سوئیں گے، ویکنڈ ہے، فجر کس نے دیکھی؟ اللہ اکبر۔
تو دو چیزیں چاہیے ہم کو، دو چیزیں چاہیے، مغفرت اور رحمت، مغفرت اور رحمت، مغفرت اور رحمت۔ ہم جو بھی کر لیں ہمارا سب کچھ چھوٹا ہے، بیکار ہے، بیکار، کہ کوئی قیمت ہی نہیں ہے اس کی۔ آپ ملین درہم ڈالر خرچ کر لیں اللہ کے راستے میں، یا پھر ساری رات عبادت کر لیں، حقیقی بات تو یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کریں؟ چھوڑ دیں؟ نہ کریں؟ ایسا بھی نہیں۔ اعملوا، اللہ کے رسول نے کہا عمل کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ۔ قرآن کہتا ہے عمل کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ۔ قرآن دیکھیں، پورا قرآن بھرا پڑا ہے، فلاح جو ہے ایمان اور اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سارے نقصان میں بندو، سب نقصان اٹھا رہے ہو، اگر ایمان ہوگا اللہ کی ذات پہ اور اللہ کے لیے عمل صالح کرتے رہو گے تو تب کامیاب ہوگے، تب بچو گے، ورنہ نقصان ہے، گھاٹا ہے، خسارہ ہے۔ عمل کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، لیکن عمل پہ تکیہ مت کرنا، عمل پہ تکیہ مت کرنا۔ یہ عمل کچھ نہیں ہے، یہ کسی قابل نہیں ہے، کسی قابل نہیں ہے۔ کس پہ کرنا ہے تکیہ؟ اللہ کی مغفرت پہ، رحمت پہ۔ یہ ہمارے اعمال کی بالکل یہ مثال ہے کہ جیسے ہمارا چھوٹا سا بچہ 2 سال کا، 3 سال کا، اس کو نیا نیا پین پکڑنا آتا ہے، اس کو ماں باپ کہتے ہیں اچھا میں تمہیں کلرنگ بک لے کے دیتا ہوں، وہ کلرنگ بک لے کے دیتے ہیں، پھر سامنے وہ کریون کلرز ہوتے ہیں، اور وہ بچہ لے کے ایسے ایسے الٹی سیدھی لائنیں لگاتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا میں نے کارنامہ کیا، اور والدین کو آ کے دکھاتا ہے کہ دیکھیں میں نے کلر کیے ہیں۔ اور والدین کیا کرتے ہیں؟ تھپڑ مارتے ہیں، اس کو گلے سے لگاتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں، واہ میرا بیٹا۔ وہ پتہ اتنے بیکار، جہاں نیلا ہونا ہے وہ پیلا ہے، جہاں پیلا ہونا ہے وہ سرخ ہے، لکیریں باہر نکل رہی ہیں، اتنا بیکار کیا ہے، لیکن کہتے ہیں آئے میرا بیٹا، میری جان، میرا لاڈلا، میرے جگر کا ٹکڑا، چلو آئس کریم کھلاتا ہوں تمہیں، کیا بات ہے تمہاری۔ بس یہی ہمارا حال ہے، یہ ہماری عمل، نیک اعمال، یہ الٹی سیدھی لائنوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، اللہ رحمت کرتے ہیں، اللہ بھی گلے سے لگاتے ہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ بھی کہتے ہیں شاباش میرا بندہ، کیا بات ہے، جبکہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ بس اللہ معاف کر دیتے ہیں، واعفو عنا، درگزر کر دیتے ہیں، الٹی سیدھی لکیریں لگائیں کوئی بات نہیں، معاف کر دیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں میرا بندہ، غلطی ہو گئی کوئی نہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ پکڑ مت کیجیے گا، غلطی ہو جائے گی، بھول بھی جاؤں گا، یہ بھول جاتا ہے تمام۔ ہاں، ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں رہتا تیسری رکعت ہے کہ چوتھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، اور سوچے کہ یہ نہیں پتا کہ تیسری رکعت ہے چوتھی رکعت ہے، ایک تھپڑ مارنا چاہیے، زور کی ایک لات لگانی چاہیے فرشتے کو۔ بے شرم، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ نہیں پتا کہ تیسری رکعت ہے کہ چوتھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چلو سجدہ صاحب کر لو میرے بندے، ایک سجدہ، 2 سجدے اور کر لو، صاحب کے بھول کے سجدے، کہ بھول گئے کوئی، 2 سجدے کر لو، معاف کر دو۔ کیا رحمت ہے، کیا مغفرت ہے، کیا درگزر ہے۔ کوئی ہے ایسا مائی کا لال جو درگزر مغفرت رحمت کرتا ہو کسی کی؟ کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو مغفرت رحمت کرنے والا، ایسی مغفرت، ایسی رحمت۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعا مانگو، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، تحفہ دیا ہے امت کے لیے اپنے حبیب کے ذریعے، امت کو یہ دعا سکھا دو جا کے، پکڑ مت کیجیے گا اللہ، پکڑ مت کیجیے گا، مواخذہ مت کیجیے گا، معاف کر دیجیے گا، درگزر کر دیجیے گا، رحمت کر دیجیے گا، اسی پہ ہماری ساری کی ساری
زندگی میرے بھائیوں اسی پہ ہے سب کچھ موقوف، مغفرت پہ اور رحمت پہ. کبھی نہیں اکڑ سکتے کسی بھی چیز کے اوپر، کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں کچھ. کچھ لوگ ہوتے ہیں نیک اعمال کر کے ایسے فن خواہ بنتے ہیں، جیسے میں نے کہا حاجی صاحب ہیں اور شیخ صاحب ہیں اور حضرت ہیں اور مولانا ہیں اور قطب الابدال قطب الاقطاب ہیں اور پتہ نہیں کیا ہیں اور کیا ہیں اور کیا ہیں، اور ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے سارے آ کے جی کچھ کی بات کر رہا ہوں. جو ہوتے ہیں جعلی قسم کے لوگ، ان کی بات کر رہا ہوں. اور جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، ایک ایک لمحہ ان کے دل کے اندر ان کو لگتا ہے میں کچھ بھی نہیں. غالباً حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، غالباً ان کی بات یا کسی اور کی. وہ کہتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جن کے 20 سال تک برائی کرنے والے فرشتے نے ان کی کوئی برائی نہیں لکھی. 2 فرشتے مقرر ہیں نا، ایک نیکی لکھتا ہے ایک برائیاں لکھتا ہے. کہتے ہیں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے 20 سال تک برائی لکھنے والے فرشتے نے ان کی کوئی برائی نہیں لکھی، اور میرا یہ حال ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پچھلے 20 سال سے نیکی لکھنے والے فرشتے نے میری کوئی نیکی نہیں لکھی. ہر چیز ہی بری لگتی ہے، ہر چیز ہی خراب لگتی ہے. ہر روز نماز پڑھ کے سارا دن رات کو بیٹھ کے انسان اپنے دن پہ نظر ڈالتا ہے اور ایک مایوسی چھا جاتی ہے. یا اللہ دن ایک اور قریب ہو گیا آپ سے ملاقات کا، عمر ڈھلتی جا رہی ہے، بال سفید سے سفید تر ہوتے جا رہے ہیں، اور میری حالت تو بگڑتی جا رہی ہے روز بروز. کیسے ملاقات ہوگی؟ کس حال میں ہوگی؟ میں تو جب 25-26 سال کا تھا میں تو بہت بہتر تھا. آج میں 50 سال کا ہوں اور میں اس سے کتنا بگڑا ہوا ہوں یار. جب میں نے توبہ کی تھی پہلی دفعہ اپنی غلطیوں کوتاہیوں سے جوانی میں، تو میری کیا کیفیت تھی، میرا کیا جذبہ تھا، کیا ایمانی کیفیات تھی، کیا ولولہ تھا، اور آج میرا یہ حال ہے. اور پتہ نہیں کب ملاقات ہو جائے، کب وقت مقرر آ جائے، اور میری یہ کیفیت ہے. بہت ایک عجیب قسم کی کیفیت میں انسان جا سکتا ہے، اور پھر یہ دعا یاد آ جاتی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. رات کو جب دعا پڑھتے ہیں نا، بس وہ ایک اتنی ایک ہوپ ہوتی ہے کہ اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اللہ اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا. والجأت ظہری الیک، اپنی کمر کو آپ کی طرف جھکا لیا. وفوضت امری الیک، اپنے سارے معاملات آپ کے سپرد کر دیے. لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک. اللہ بڑی غلطیاں کی، آپ کے عذاب سے بچ کے کہاں جاؤں، لیکن اللہ آپ کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی ٹھکانہ ہے، اور یہ کہ نجات ایک ہی طرف مل سکتی ہے کہ اللہ میں آپ ہی کے پاس واپس آتا ہوں. آپ کے عذاب سے مجھے آپ ہی بچا سکتے، آپ کے عذاب سے مجھے آپ ہی بچا سکتے. بس رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ مغفرت کر دیں، آپ رحمت کر دیں، آپ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. معاف کر دیجیے. تو کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ نیکی کرتے کرتے اپنے آپ کو فن خاص سمجھتے ہیں، اور ایک تکبر بھر جاتا ہے ان کے دلوں میں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچارے غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور ایک عجیب ندامت کی کیفیت میں ہوتے ہیں. عجیب. میں پڑھاتا ہوں لوگوں کو، کچھ لوگ پڑھتے شاید ان کے نیک اعمال کرتے کرتے ہو سکتا ہے کہ ان کو او میں تو بڑا عالم ہو گیا، میں تو بڑا علم والا ہو گیا.
ہاں ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ کسی کے دل میں آ جائے بھائی میں تو، میری کیا بات ہے، میں تو بڑا نیک بن گیا، میں تو فلاں بن گیا. اور میں نے کچھ اور لوگوں کو پڑھایا جو بیچارے بچے تھے، جوان بچے 18 19 20 سال کے، ظاہر ان کا کچھ بھی نہیں تھا. ان کو 3 4 مہینے پڑھایا اور آخر میں وہ سارے کے سارے ایک استغفار کی کیفیت میں تھے کہ ہاں ہم سے ہو نہیں رہا جو ہمیں کرنا چاہیے، ہم وہ نہیں ہیں. رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، ندامت کی کیفیت تھی. تو کسی کہنے والے نے کہا، کسی عارف نے، کہ نیکی کے استکبار سے گناہوں کا استغفار بہتر ہے. نیکی کے استکبار سے گناہوں کا استغفار بہتر ہے. کہ نیکی کر کے تکبر آ جائے تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ کوئی بندہ غلطیاں کر رہا ہو لیکن اللہ سے معافی مانگ رہا ہو، ندامت ہو، پھر کھڑا ہو رہا ہے، پھر گر رہا ہے، لیکن پھر کھڑا ہو رہا ہے، پھر گر رہا ہے اور معافی مانگے جا رہا ہے، ندامت دل میں بھری ہوئی ہے. ایک روایت ہے، اللہ جانے کتنی صحیح ہے، اسرائیلیات میں سے ہے، کتنی اس کی حقیقت ہے، لیکن کوئی چونکہ دین سے ٹکراتی نہیں ہے تو اس لیے سنی بھی ہے کچھ علماء سے، تو اس لیے میں جسارت کر رہا ہوں کہنے کی کہ موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ میرے موسیٰ، جب کوئی نیک بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، حاضر ہوں میرے بندے، بتاؤ کیا چاہیے. اور جب کوئی گناہ گار مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک 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 3 دفعہ. حاضر میرا بندے، حاضر میرا بندہ، کیا چاہتا ہے؟ کہ اللہ یہ کیسے، وہ تو نیک ہے، تہجد گزار ہے اور وہ گناہ گار ہے. دیکھیں جو نیک ہے نا، یہ اپنے نیکی پہ تکیہ کرتا ہے، اپنی نیکیوں کا واسطہ دیتا ہے. اور یہ جو گناہ گار ہے اس کو کوئی نیکی کا واسطہ نہیں ہے، وہ صرف میری رحمت کے واسطے دیتا ہے مجھے. اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. صرف رحمت چاہتا ہوں، معاف کر دیں، رحمت چاہتا ہوں، معاف کر دیں، رحمت چاہتا ہوں. اللہ کی رحمت سے ہی جی رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہی پہ آگے کے فیصلے ہونے والے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر بندہ جنت میں اللہ کی رحمت سے جائے گا. ایسے لوگوں کو بھی سنا ہے زندگی میں، قیامت کے دن مجھے انصاف چاہیے. یار انصاف مت مانگنا ہے یار وہاں پہ جا کے، نہیں، انصاف چاہیے. اس نے یہ کیا میرے ساتھ، اس نے یہ کیا، مجھے انصاف چاہیے قیامت کے دن. میرے بندے، میرے بھائی، انصاف اس سے مانگو گے تو تمہارے ساتھ بھی تو انصاف ہوگا نا پھر. اور وہ سمجھ رہے ہیں ہم تو بڑے نیک ہیں. وہ آتا ہے نا حدیث میں کہ ایک بندے نے پتہ نہیں کتنے 300 سال غالباً عبادت کی. پہلے لمبی لمبی عمریں ہوتی، 300 سال عبادت کی اللہ کی، دن رات دن رات. قیامت کا دن ہوگا، اٹھایا جائے گا، فیصلہ ہوگا اس کا، کہیں گے فیصلہ چلو، اللہ تعالیٰ کہیں گے میری رحمت سے اس کو جنت میں ڈال دو. کہ اللہ رحمت سے 300 سال عبادت میں سجدے میں سر پڑا ڈالا رکھا اور آپ کہہ رہے رحمت سے. یا اللہ، حق بنتا ہے نا، انصاف ہونا چاہیے. اچھا انصاف، چلو انصاف کرتے ہیں. نعمتیں کتنی تھیں، کتنی نعمتیں، بے تحاشا. بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، کیونکہ اس کی آنکھوں کی جو نعمت ہے نا، اس کے بدلے میں دیکھو کتنی عبادت بنتی ہے. اور نکلے گا 300 سال کی عبادت. چلو آنکھوں کے بدلے میں تو 300 سال کی عبادت دی تو انصاف پرے ہو گیا. چلو باقی نعمتیں اوکے گا اللہ آپ کی رحمت سے، اللہ آپ کی رحمت سے، اللہ آپ کی رحمت سے. غلطی ہو گئی، اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ بھی؟ کہا میں بھی. صرف رحمت سے، زندگی میں بھی رحمت سے جی رہے ہیں.
یہ جب بھی میں سانس لے رہا ہوں اللہ کی رحمت سے لے رہا ہوں، میں دیکھ پا رہا ہوں اللہ کی رحمت سے، بول پا رہا ہوں اللہ کی رحمت سے، کوئی اچھی بات بول پا رہا ہوں اللہ کی رحمت سے، توفیق ملتی ہے صبح فجر پہ جانے کی اللہ کی رحمت سے، عائشہ پڑھی فجر جماعت سے اللہ کی رحمت سے، سب اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی توفیق ہے، کھانا کھا رہا ہوں اللہ کی رحمت سے، سب اللہ کی رحمت ہے۔ موت آئے گی تو اللہ کرے کہ کلمہ یقین کے ساتھ، ایک اخلاص اور یقین کی کیفیت کے ساتھ کلمہ نکل جائے، سب آمین کہہ دو پلیز، جزاک اللہ خیر، سب کے ساتھ ایسا معاملہ اللہ کا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے ہوگا۔ قبر میں آئیں گے منکر نکیر، کیسے جواب نکلیں گے؟ اللہ کی رحمت سے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آخرت، یہ قبر کے بارے میں کہ اللہ ثابت قدم رکھیں گے اس قول ثابت پہ، ربی اللہ دینی الاسلام، اللہ ثابت قدم رکھیں گے، نہیں نکل سکتا، بڑا بڑا سخت امتحان ہے یہ فتنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قبر کی آزمائش جو ہے یہ دجال کی آزمائش جیسی ہے، چھوٹی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے، جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت سے، بس اللہ کی رحمت۔ کچھ لوگ لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اور میں نے ایسے بھی لوگ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو لعنت بھیجتے ہیں، اپنے آپ پہ لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لعنت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے بندہ محروم، اس سے بڑی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے لعان، اس کی تفصیل میں نہیں چاہ رہا، لیکن لعان ہوتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پہ زنا کی تہمت لگائے تو پھر ایک معاملہ ہوتا ہے، اس کو لعان کہتے ہیں۔ اور لعان میں کیا ہے؟ قاضی بلاتا ہے، قاضی کہتا ہے دیکھو بڑی بات ہونے لگی ہے، اگر جس نے غلطی کی ہے مان جائے، تم تہمت لگا رہے ہو مان جاؤ، تم نے غلطی کی ہے عورت تو تم مان جاؤ، ورنہ ایک بڑی بات ہونے والی ہے۔ کیا بڑی بات ہونے والی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پہ اللہ کی لعنت ہو کہ اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ لعنت کوئی اپنے آپ پہ بھیج رہا ہے، اللہ کی وہ منظور کر رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کٹ جائے اس سے، یہ ہوتی ہے لعنت۔ ختم، پھر تو دنیا آخرت سب ختم، کچھ بھی نہیں، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا آخرت دونوں کا نقصان۔ تو اللہ کی رحمت پہ سب موقوف ہے، سب، اور اللہ کی مغفرت پہ سب موقوف ہے۔ میرا کوئی عمل قابل اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، کوئی عمل، ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ تو اللہ معاف کر دے، بس ٹوٹی پوٹی ہلکی یہ ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگا کے آئے ہوں، اللہ معاف کر دے۔ مغفرت چاہیے، رحمت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورۃ المؤمنون کے بالکل آخر میں، پیچھے سے چل رہا ہے سارا، ایک آیات چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آخر میں جا کے فرماتے ہیں حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ان کے پاس ان کی موت آئے گی تو وہ کہیں گے اللہ مجھے واپس بھیج دیں، یعنی تھوڑی زندگی اور، تھوڑی مہلت اور، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید میں نیک عمل کروں جس سے میں چھوڑ آیا ہوں، زندگی میں تو نہیں کیے، اب موت آ گئی تو یا اللہ تھوڑی مہلت واپس بھیج دیں تاکہ میں نیک عمل اب کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، وقت آ گیا جس بڑی مہلت ملی تھی۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایسی ایک بات ہے جو کہ وہ کہہ رہے ہیں، کہنے والے کہہ رہے ہیں، یعنی اس کے کہنے سے کچھ ہوتا تھوڑی ہے، موت آئے گی تو کسی کے کہنے سے موت ٹل جاتی ہے کیا؟ یہ تو ایسی ایک بات ہے جو کہہ رہے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور قیامت تب اب آگے تو ایک برزخ ہے، قبر ہے یعنی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر قبر میں پہنچ جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو اس دن کوئی قرابتیں ملیں گی،
اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا، نہ ماں بیٹے کو پوچھے گی، نہ باپ بیٹے کو پوچھے گا، نہ بہن بھائی کو پوچھے گا، نہ بیوی شوہر کو پوچھے گی، نہ شوہر بیوی کو پوچھے گا. کوئی چچا ماموں دادا دادی سب گئے جن کی وجہ سے لوگ اللہ کی نہیں مانتے. میرے دادا نے یہ کہا اور پھوپھی یہ کہہ رہی اور خالہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب قرابتیں بھول جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. ولا یتساءلون. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. دیکھو اس دن جس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب. قرآن ہے، پڑھ لو. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. اور جس کی نیکی کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تھا، نہیں کیے تھے نیک اعمال، گناہوں میں پڑے رہے، خود ڈالا تھا، اور وہ دوزخ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون. ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور اس میں وہ بد شکل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون. کیا میری آیتیں تمہیں تلاوت کر کے نہیں سنائی جاتی تھی اور پھر تم ان کو جھٹلا دیتے تھے، سنتے ہی نہیں تھے، یا سنتے تھے مانتے ہی نہیں تھے. تو کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین. وہ کہیں گے اللہ ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی تھی اور ہم وہ لوگ بن گئے تھے جو راستے سے بھٹک گئے. ربنا اخرجنا منہا، یا اللہ اس جہنم سے نکال دیں ہمیں. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. پھر اگر ہم وہ ایک گناہ کے کام کرتے رہے تو پھر تو واقعی ظالم ہوں گے. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. اللہ تعالیٰ کہیں گے ذلیل ہو کے پڑے رہو، بات نہیں کرو، بات نہیں کرو. انہ کان فریق من عبادی. میرے کچھ ایسے بندے بھی تو تھے یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. میرے ایسے بندے تھے جو کہتے تھے اللہ ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحمت کر دے. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. آپ تو سب رحم کرنے والوں میں سے بہتر رحم کرنے والے ہیں. فاتخذتموہم سخریا. اور تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون. اور تم بھول گئے میری یاد کو اور تم ان پہ ہنستے تھے. مولوی ہو گیا ہے، ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہے، ہنستے تھے ان پہ. انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہیں گے میں نے تمہیں بدلہ دیا اس صبر کا، میں نے بدلہ دیا ان کو آج اس صبر کا جو انہوں نے کیا، اور یقیناً یہی کامیاب ہے. صبر کرتے تھے، لوگ مذاق اڑاتے تھے، جمے رہے، اڑاتے رہے مذاق، ہنستے رہے. اللہ کی اب چھڑلا کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا. اور پھر پوچھیں گے اللہ تعالیٰ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. زمین میں کتنی مدت رہے ہو سالوں کے حساب سے. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین. شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. جن کو پتہ ہے ان سے، جنہوں نے شمار کیا ان سے پوچھ لیں، ہمیں تو نہیں پتہ. قیامت کے دن لگے گا، زندگی میں شاید ایک دن گزار کے آئے ہیں یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہیں گے شاید ایک صبح یا ایک شام. قیامت کے دن یہ زندگی اتنی لگے گی جس کے لیے ہم ساری اپنی محنتیں کھپا دیتے ہیں اور آخرت کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. قال ان لبثتم الا قلیلا. کہا جائے گا کہ تم بہت کم رہے ہو دنیا میں. اصل بات تو یہ ہے لو انکم کنتم تعلمون. کاش کہ تم جانتے کہ دنیا بڑی چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون.
کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا، ایسے ہی پیدا کر دیا، کوئی مقصد نہیں تمہاری زندگی کا، یا صرف بریانی اور قورمے کھانا ہی مقصد ہے؟ صرف شادی کرو، بچے پیدا کرو اور کھاؤ پیو، عیش کرو، موج اڑاؤ، ہاں بس یہی مقصد ہے، ایسے ہی پیدا کر دیا، تمہیں واپس نہیں آنا، تم یاد نہیں رکھتے۔ فتعال اللہ الملک الحق، تمہارا بلند اور برتر حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے، لا الہ الا ہو، وہ ہے جس کے سوا کہ کوئی اور عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، هو رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا رب ہے، ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فإنما حسابه عند ربه انہ لا یفلح الکافرون، جو کوئی اللہ کے سوا کسی کے ساتھ دوسرا عبادت کرنے والا پکارتا ہے جس کے پاس اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، تو یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا، اور یہ انکار کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ سورت ختم کرتے ہیں ایک دعا کے ساتھ، وَقُلْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھا رہے ہیں، اور جو اللہ کے رسول کو سکھا رہے ہیں تو ہمیں سکھا رہے ہیں، اور جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی جاتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ دعا ہے جو یقین اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہی کرتے ہیں۔ ساری بات ہے، میں آپ کو کہوں کہ مجھے پانی چاہیے تو کہو، آپ کو پانی چاہیے تو آپ کہو کہ جی پلیز میں ایک گلاس پانی دے، میں سکھا رہا ہوں کہ اس طرح مانگو، پلیز ایک گلاس پانی دے دیں، آپ کہیں پلیز ایک گلاس پانی دے دو، کیا میں گلاس ماروں گا آپ کے منہ پہ؟ میں خود سکھا رہا ہوں، ایسے مانگو، آپ کہیں پلیز ایک گلاس پانی دے دیں، مجھے تو پیار آئے گا نا، میں کہوں گا یہ لو۔ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں مانگو، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مانگیں، قل کیا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ معاف کر دیں، مغفرت کر دیں، رحمت کر دیں، اور آپ تو سب رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحمت کرنے والے۔ مانگا کرو، مغفرت مانگا کرو، رحمت مانگا کرو، قرآن بھرا پڑا ہے، مغفرت رحمت، مغفرت رحمت، مغفرت رحمت، کیا کیا بتاؤں، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کوشش کرو، بھاگو دوڑو، صحیح کرو، محنت کرو، ہاں اللہ تو اپنے رب کی مغفرت کے لیے، سب بیکار کر رہے ہو، مغفرت سے بچو گے، معافی مانگنے کی طرف کوشش کرو، وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور کوشش کرو، بھاگو اس جنت کی طرف جس کا عرض، جس کی چوڑائی زمین اور آسمانوں اور زمین جتنی ہے، اور وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال کے شروع میں مومنین کی صفات بتانے کے بعد فرماتے ہیں لہم درجات عند ربہم و مغفرت، یا اللہ یہ حقیقی مومن ہے تو پھر مغفرت کس کی؟ نہیں میرے بندو، مغفرت سے ہی بچو گے، مغفرت ہوگی تو بچو گے، مانگو، انہی کے لیے ان کے درجات ہیں اللہ کی طرف سے مغفرت، جو کمیاں کوتاہیاں اللہ معاف کر دیں گے ان کی، ورزق کریم۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ پورے اپنے قریبی قرب بندوں کا ذکر کرتے ہیں، کون ہے؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، سارے اللہ کے قرب پانے کے طریقے ہیں، ہے نا؟ اسلام، ایمان، تابعداری، سچائی، صبر، خشوع، خرچ کرنا، روزہ رکھنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اللہ کا بہت ذکر کرنا، وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کیا ہوگا ان کے لیے؟ اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار رکھی ہے، معاف کر دیں گے اللہ۔ یا اللہ یہ تو اتنے نیک برگزیدہ کتب ابدال لوگ ہیں، ان کے بارے میں نہیں، مغفرت وَأَجْرًا عَظِيمًا، بہت بڑا اجر ملے گا ان کو، لیکن پہلے مغفرت ہوگی۔
انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرت واجر کریم. جو اللہ کے ذکر کی اتباع کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں. وخشی الرحمن بالغیب، اس رحمان سے ڈر کی حالت ہوتی ہے ہر وقت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خوشخبری سنا دو ان کو. کس چیز کی؟ مغفرت کی. وہ تو گناہ ہی نہیں کرتے، کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا چاہیے؟ مغفرت، رحمت. ان کو مغفرت کی اور اجر کریم کی خوشخبری سنا دو. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم الی آخر الآیہ. آخر میں کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو. وعملوا الصالحات منہم، کس چیز کا؟ مغفرت واجرا عظیما، بہت بڑا اجر ملے گا، لیکن پہلے مغفرت ہوگی. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. ایک اور جگہ بھی ہے وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے، کیا ہوتا ہے ان کو؟ کیا ملتا ہے؟ لہم مغفرۃ واجر کبیر. تو میرے بھائیوں، بس اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے اور اللہ سے اللہ کی رحمت طلب کرنی ہے. لیکن کیسے کرنی ہے؟ ایمان لانا ہے، سمعنا و اطعنا، سننا ہے اللہ کی بات اور پھر کہنا ہے اللہ مانی بات. پھر کوشش کرنی ہے، بہت کوشش کرنی ہے، اور پھر کہنا ہے اللہ کوشش تو کر رہا ہوں لیکن بھول چوک ہوگی، کچھ بھی تو ٹھیک نہیں ہے، نہ میری نماز ٹھیک، نہ میری تلاوت ٹھیک، نہ میرا ذکر ٹھیک، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. اللہ بھولے سے ہو جائے یا غلطی سے ہو جائے یا جان بوجھ کے ہو جائے، اللہ لا تؤاخذنا، میرا مواخذہ مت کرنا، پکڑ مت کرنا. آپ کی پکڑ آ گئی تو نہیں بچوں گا، نہیں پکڑ کیجیے گا اللہ. اور یا اللہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. بس اس دعا کے ساتھ زندگی گزارتے رہو. امید بھی رکھو، ڈرتے بھی رہو، امید بھی رکھو، ڈرتے بھی رہو، امید بھی رکھو، ڈرتے بھی رہو. بس اس کیفیت سے گزار دو گے زندگی تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا؟ پھر وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرہ واجر عظیم. پھر اللہ کہیں گے معاف کیا میرے بندے کو، بڑی کوشش کی، بڑی غلطیاں کی، میرے بندے کوئی نہیں، معاف کیا. اجر جو تم نے کیا وہ میرے پاس تیار پڑا ہوا ہے، آ جاؤ میرے پاس اس حال میں کہ میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت نصیب فرمائے. آمین. زندگی کی حقیقت، زندگی کا مقصد، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے نا، جس کو یہ اللہ تعالیٰ کھول دینا، یقین جانے اس کی زندگی میں ایک عجیب ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ایک سکینت آ جاتی ہے، ایک سکون آ جاتا ہے، زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ڈپریس ہوں، کیا کروں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤں، اینٹی ڈپریسنٹس کھاؤں، یہ کروں. یہ بیچارے وہ لوگ ہیں جو اندر سے خالی ہیں، ان کو زندگی کا مقصد نہیں پتہ. اور جن کو پتہ ہے ان میں سے بھی کچھ لوگ ڈپریسڈ ہیں کیونکہ ان کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کا نہیں پتہ ہے نا. بہت لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن ایسے ڈپریس ہو جاتے ہیں کیونکہ جب ان کو اپنی حقیقت نظر آتی ہے تو ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا اور وہ مایوس ہونے لگ جاتے ہیں. آج میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں، اصل میں آپ لوگ تو کیسے ہی سبب بن گئے. ابھی بیٹھا میں آج بڑا بیزی تھا سارا دن. میں بھی مغرب کے بعد بلکہ عشاء کے بعد سوچا میں کیا بات کروں، آج تو بہت میرے وقت ہی نہیں ملا، کیا بات کروں. تو پھر میں نے کہا، سوچا اللہ ہی نے دل میں ڈالا کہ میرے بندے اپنے آپ سے باتیں کرو، اور میری اپنے آپ سے باتیں کرنے کے لیے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ مایوسی سے نکالنے کے لیے اللہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اللہ معاف کر دینا، رحمت کر دینا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا معاف میرے بندے، کی رحمت میرے بندے، میری رحمت پہ ہی تو جی رہے ہو آج تک،
کیوں لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں؟ ستاری اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے کوئی تمہاری بات سن لیتا ہے، کوئی آ کے، ورنہ کیا ہے ہمارے پاس، ہے نا، کسی کے پاس. تو نا امیدی سے وہ نا امیدی ہوتی ہے. کچھ لوگ نیک اعمال کر کے بھی ڈپریس ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی مغفرت اور رحمت کو بھول جاتے ہیں. تو بس اس کو دل سے لگا کے رکھیں اور انشاءاللہ اچھی امید رکھیں. جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے، جب سفید بال زیادہ ہوتے جائیں، تو پھر یہ مغفرت اور رحمت کی امید زیادہ لگتی جائے، کیونکہ عمر تو گزار بیٹھے ہیں، بال تو سفید کر بیٹھے، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا ہے نا، کچھ بھی نہ کیا، کچھ بھی نہ کیا، کچھ بھی نہ کیا. اور انسان سوچتا ہے کہ زندگی ایک دفعہ دوبارہ سے ریٹرن ہو جائے، پھر میں 25 سال کا ہو جاؤں، پھر کوئی ہمت کروں. لیکن پتہ ہے اب تو یقین آ گیا کہ پھر بھی کیا ہوگا، یہی حال ہونے والا ہے کہ کچھ بھی نہ کر پائیں گے حقیقتاً. اور آخر میں ایک ہی امید ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہ معاف کر دینا، بس رحمت کر دینا میرے مولا، آپ تو رحمت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنا دے، یقین جانے، خشوع آ جائے، ایک محبت کی کیفیت آ جائے، ڈر آ جائے. پلیز میری سب سے ریکویسٹ بھی ہے، یہ زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی کوشش کریں، اللہ کو پہچانیں. یاد رکھیں اپنی موت کو. کبھی بال بنانے کے لیے تو شیشے کے سامنے آتے ہیں نا، اپنی نوک پلک ٹھیک کرنے کے لیے. کبھی کبھی شیشے کے سامنے آ کے نا اپنے آپ کو دکھایا کریں کہ یہ تم ہو. ہاں، اور اپنے آپ کو بتایا کریں، اے فلان جو بھی میرا نام ہے، تم کہاں جا رہے ہو، اپنے آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہو. دو ہی جگہیں ہیں، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے. کدھر جا رہے ہو، کہاں لے کے جا رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ بے وقوف ہو، جہنم کا راستہ پکڑا ہوا ہے، نماز تک پڑھتے نہیں، مسجد نہیں جاتے ہیں، سوتے رہتے ہو صبح فجر کے وقت، پڑھ بھی لی تو آخری لمحے میں 2-4 ٹھونگے مار کے بس ختم کی، اللہ کو یاد ہی نہیں کیا. کہاں جا رہے ہو؟ کبھی اپنے آپ کو سمجھایا کریں. کیا بد نظری کرتے رہتے ہو، عورتوں کو دیکھتے رہتے ہو، بے حیائی کی باتیں کرتے رہتے ہو، سو کالڈ دوستوں کے ساتھ بے حیائی کی باتیں کرتے رہتے ہو. کہاں جا رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کبھی اپنے آپ سے باتیں کی. کبھی شیشے کے سامنے آ کے، ویسے تو انسان بھول جاتا ہے یہ میں ہوں، ہے نا، بالکل سو کے شیشے کے سامنے جا کے بھول جاتے ہیں کہ یہ میں ہوں. کبھی اس نیت کے ساتھ جائیں، کل جائیں صبح میں، اور جا کے اپنے آپ کو دکھائیں کہ یہ تم ہو اور تم کہیں جا رہے ہو، اور تمہارا ایک ٹھکانہ ہے، ایک ٹھکانہ ہے، یا ادھر ہے یا ادھر ہے. تو میں فیصلہ کروں کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں. سب لوگ یقین جانیں، اپنے آپ کو ایک دفعہ سمجھائیں پیار سے کہ دیکھو اپنے پہ ظلم مت کرو، مت ظلم کرو اپنے آپ پہ، مت بے وقوف بنو. سمجھائیں اپنے آپ کو کیا ملے گا بد نظری کرنے سے، کیا ملے گا جھوٹ بولنے سے، کیا ملے گا لوگوں کو تکلیف پہنچا کے، کیا ملے گا بددیانتی کر کے، کیا ملے گا دھوکہ دے کے، کیا ملے گا نفرتیں کر کے، کیا ملے گا ظلم کر کے، کیا ملے گا نماز نہ پڑھ کے، کیا ملے گا اللہ کی نہ مان کے، کیا ملے گا. سمجھائیں کسی دن اپنے آپ کو، اے بندے، اے انسان، اے توقیر، اے یحییٰ، اے عمر، اے سمیع، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو. سمجھائیں اپنے آپ کو. اللہ کرے کہ سمجھ جائیں ہم اپنی بات، شاید کہ میرے دل میں اتر جائے میری بات. شاید کسی کی تو نہیں سنتے، اپنی سن لیں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اللہ کے نہیں بنتے، اپنے ہی بن جاؤ. اپنے پہ ہی ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو ہی جہنم میں نہ گھسیٹو. کبھی کریں بات اور تاخیر مت کریں، آج کل ہی کریں. اور ایک سچی توبہ، ایک مخلص توبہ، ایک توبۃ النصوح،
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والو ایک سچی توبہ کرو اللہ سے، سچی توبہ، سچی توبہ کریں ہم کہ اللہ بس ہو گئی بات، ہے نا، اب نماز بھی نہیں چھوڑیں گے، مسجد جا کے پڑھیں گے، جماعت سے پڑھیں گے، بد نظری نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، لوگوں کے حقوق نہیں ماریں گے، بیوی سے بدتمیزی نہیں کریں گے، شوہر سے بد اخلاقی نہیں کریں گے، سب جو غلطیاں کر رہے ہیں ان سب سے ایک سچی توبہ انشاءاللہ ہم کر لیں اللہ سے، اور پھر محنت کرتے رہیں، گریں گے، میں بھی بتا رہا ہوں گریں گے، ہاں لیکن پھر جب گریں گے تو اٹھ جائیں، گرے نہ پڑے رہیں۔ یہ تو بیوقوف ہے نا کہ انسان سڑک پہ گر جائے اور وہیں پہ پڑا رہے، اس کو بیوقوف کہیں گے نا، بھائی گر گئے تو اٹھ جاؤ، کھڑے ہو، گاڑی آئے گی کوئی مارے گی، اور ویسے بھی لوگ کہیں گے مجنون ہے، پاگل ہے، سڑک پہ لیٹا ہوا ہے، تو کھڑے ہو جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ، گر جائیں گے استغفر اللہ، یا اللہ معاف کرتے، اللہ توبہ کرتا ہوں اب نہیں کروں گا، پھر کوشش شروع کر دیں، پھر گر گئے، پھر کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ لڑکھڑاتے چلتے پھرتے کسی طرح سے الی ربک منتہاہا، اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے پھر اللہ سے کہیں گے اللہ مانگتا ہے تھا ساری عمر، لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ آپ ہی نے تو بھیجی تھی یہ آیت، آپ ہی نے تو سکھائی تھی یہ دعا، آپ ہی نے تو توفیق دی تھی مانگنے کی، میں مانگتا رہا بھیک ساری عمر، یا اللہ مواخذہ تو نہ مت کریں، اور اللہ سے 100% امید ہے انشاءاللہ، اللہ کہیں گے چلو میرے بندے معاف کیا، معاف کیا، میری رحمت تمہارے اوپر، جاؤ، ہاں جاؤ آگے چلو، ہو گئی، سارے مجاہدے ختم۔ بھائیو ہر دن کے ساتھ نا اللہ سے ملاقات قریب آ رہی ہے، یاد رکھنا، ہر دن کے ساتھ۔ 28 جنوری ختم ہو چکی ہے، ایک دن اللہ سے ملاقات قریب آ چکی ہے، یاد رکھنا۔ لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں نا، کیک کاٹتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، بس ایک دفعہ یاد کرانا، 1 سال گزر گیا، وہ اللہ سے ملاقات قریب آ گئی، یقین جانے کیا کیک کاٹنے کا، اس دن تو روٹی کھانے کا بدل نہیں چاہے گا، کیک کیا کھانا ہے۔ بس اسی طرح زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، اور محنت کرو، لوگوں کے لیے جیو میرے بھائی، لوگوں کے لیے جیو، لوگوں پہ خرچ کرو، لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کے لیے مجاہدے کرو، لوگوں کے لیے قربانیاں دو، لوگوں سے پیار کرو، محبت کرو، کیا پتہ نہیں نفرتیں پالی ہوئی ہیں ہم نے، جانے دو، درگزر کرو، معافی چاہتے ہو نا، مغفرت چاہیے، کیوں چاہیے، تو لوگوں کو بھی معاف کر دو، پھر لوگوں کو بھی معاف کرو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، دنیا عجب بازار ہے، کچھ جن جہاں کی ساتھ لے، نیکی کا بدلہ نیک ہے، بد دے بدی کی بات لے، معاف کرو گے معافی ملے گی، نہیں کرو گے تو نہیں ملے گی، بد دے بدی کی بات لے، میوہ کھلا میوہ ملے، اچھا کرو گے اچھا ملے گا، لوگوں کے ساتھ اچھا کرو گے اللہ کی طرف سے اچھا ملے گا، میوہ کھلا میوہ ملے، پھل پھول دے پھل پات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، یہی ہوتا ہے، جو کرو گے وہی ملے گا، درگزر کرو گے درگزر ملے گا، معافی دو گے معافی ملے گی، مغفرت کرو گے مغفرت ملے گی، رحم کرو گے رحم ملے گا، تو لوگوں کے ساتھ بھی مغفرت کرو، رحمت کرو، معاف کرو، درگزر کرو، رحمت کا معاملہ کرو، مغفرت ملے گی، رحمت ملے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کرتے ہیں توبہ سب لوگ، میں بھی کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب لوگوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول کریں، اور سب لوگ توبہ کے کلمات بھی تجدید ایمان کر لیتے ہیں آج تک، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کریں، سب لوگ ایمان کی تجدید کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں اپنی غلطیوں کی، درگزر کی، اور اگر کوئی بیعت توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی نیت بھی کر سکتا ہے، سب لوگ اخلاص سے نیت کے ساتھ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی
والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ نمازیں تو انشاءاللہ پڑھیں گے. ہم نے توبہ کر لی جماعت کے ساتھ، مرد حضرات سارے، باقی خواتین بھی گھر میں انشاءاللہ، لیکن ساتھ میں کچھ اذکار بھی کریں. تو جس طرح مغفرت چاہیے نا تو صبح شام معافی مانگا کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صبح و شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، صبح و شام 100 دفعہ استغفار کرتے تھے ہر روز، جیسے حدیث میں آتا 100 دفعہ روزانہ اللہ کے رسول کر رہے ہیں. وہ تو خیر ایک اور کیفیت میں ہوتے تھے، اور میرے اور آپ کے تو گناہ ہی اتنے ہوتے ہیں. تو صبح و شام استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قرآن کی تلاوت کیا کریں، سمجھیں، اور کچھ دیر اللہ کے ساتھ لو لگا کے بیٹھیں، آنکھیں بند کر کے، بس جیسے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اس امید کے ساتھ بیٹھ جائیں اللہ کی رحمت آ رہی ہے. اور میرا دل اللہ 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 کو یاد کر رہا ہے. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. تھوڑی دیر بیٹھا کریں، اور باقی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد رکھا کریں ہر وقت انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. یا کریم یا غفار یا رحیم یا غفار یا فتاح یا فتاح یا فتاح. یا عزیز یا جبار یا متکبر یا رزاق یا معز یا ستار. یا دافع البلیات یا قاضی الحاجات یا شافی الامراض. یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم. یا غافر الذنب و یا قابل التوب. یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجیے میرے مولا. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا کریم، یا اللہ. یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا، آپ کی رحمت نہ ہوئی، تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے میرے مولا. مغفرت بھی فرما دیجیے، رحمتیں بھی نازل فرما دیجیے. یا اللہ جو غلطیاں ہوں گی درگزر فرما دیجیے. یا اللہ نیکی پہ جما دیجیے، اللہ نیک بنا دیجیے. یا اللہ نیک لوگ آپ کو اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا کرتے تھے میرے مولا. ہم اپنے گناہوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کوئی عذر نہیں دیتے، اور میرے مالک آپ سے مغفرت اور رحمت کا مطالبہ کرتے ہیں میرے مولا. اللہ ہمیں معاف کر دے آج کی اس مبارک رات میں. یا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے. یا ارحم الراحمین، یا اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے. اللہ محتاج. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ہمارے والدین پہ خصوصی مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرمائیے.
اللہ جو آپ کے پاس آ چکے یا اللہ ان کے درجات بلند فرما دیجیے۔ اللہ جو حیات ہے اللہ ان کی اس عمر کو ان کے لیے برکت والی عمر بنائیے، عافیت والی عمر بنائیے یا اللہ۔ ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے میرے مولا یا اللہ۔ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنائیے میرے مولا۔ میرے مولا ہمارے کچھ ساتھی ہیں میرے مولا، ان کے والدین بیمار ہیں میرے مالک، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے میرے مولا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے میرے مالک، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہمارے گھر والوں پہ بھی یا اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے، ہماری اولاد کی بھی حفاظت فرمائیے میرے مولا، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے میرے مولا۔ اس دجالی فتنے کے دور میں میرے مالک آپ ہی حفاظت کر سکتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے۔ اللہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہم قابل نہیں ہیں، لیکن میرے مولا ہمیں یہ بھی پتہ ہے آپ کے ہاتھ تو قابلیت نہیں قبولیت چلتی ہے میرے مولا۔ ہم کمزوروں کو، گناہگاروں کو یا اللہ غلطی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو یا اللہ اپنی مغفرت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرما لیجیے، اسباب عطا فرما دیجیے، مخلص معاونین عطا فرما دیجیے میرے مولا یا اللہ۔ دنیا کے، قبر کے، آخرت کے دجالی فتنوں سب سے بچا لیجیے، ما ظہر منہا وما بطن یا اللہ، ظاہری باطنی فتنوں سے بچا لیجیے یا ارحم الراحمین یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے کابرین کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ ہمارے حضرت بھی اور باقی حضرات بھی یا اللہ وہ بیمار ہیں اللہ، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے اللہ، ان کی عمر میں ان کی صحت میں برکتیں عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین یا اللہ۔ اور حضرت کی جو ہمشیرہ صاحبہ انتقال کر گئی میرے مولا، ان کی بھی آپ مغفرت فرمائیے اور ان کی حسنات قبول فرمائیے اور ان کے درجات بلند فرمائیے میرے مولا۔ خیر کے فیصلے فرما دیجیے میرے مالک یا اللہ۔ تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ۔ امت کی اپنے جنود سے نصرت فرمائیے میرے مالک یا اللہ۔ تمام ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرمائیے میرے مولا، یہاں کی بھی حفاظت فرمائیے اللہ یا اللہ۔ اس کو امن و سلامتی والی جگہ بنائیے، ہر لحاظ سے امن و سلامتی اور رشد و ہدایت والی جگہ بنائیے میرے مالک یا ارحم الراحمین۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے، سب کی پریشانیاں دور فرمائیے میرے مولا یا اللہ۔ ہمارے ایک ساتھی ہے، ان کی بیٹی بیمار ہے میرے مولا، اس بچی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے میرے مولا یا اللہ۔ ان سب بچوں کی حفاظت فرمائیے، ان سب بچوں کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ ہمارے نوجوان بچے بچیوں کی حفاظت فرمائیے، ان کو نیک بنائیے میرے مولا، ان کو یا اللہ ان کو دین کا علم بردار بنائیے میرے مالک اللہ۔ ان کو ایسا بنائیے یا اللہ وہ کر پائے یا اللہ جو کہ ہم نہ کر پائے یا اللہ۔ پلیز ان کی حفاظت فرمائیے، سب بچے بچیوں کی حفاظت فرمائیے یا اللہ۔ جنہوں نے کسی طرح سے بھی کسی قسم کی بھی خدمت کی ہے یا اللہ، ان کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے میرے مولا، ان کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین یا اللہ۔ اپنے سے ملاقات کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے میرے مولا۔ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنائیے اللہ۔ ہماری نماز اچھی کر دیجیے یا اللہ، ہمیں سجدوں کا سرور عطا فرما دیجیے اللہ۔ تلاوت کی حلاوت عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دے یا ارحم الراحمین۔ علم کا نور دے دیجیے اللہ، یقین اور اخلاص عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ ہمارے دل بڑے کر دیجیے میرے مولا، لوگوں پہ خرچ کرنے والا بنائیے یا اللہ۔ ہمیں رزق وسیع، برکت والا، عافیت والا یا اللہ عطا فرمائیے اور میرے مولا آپ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی بنائیے اور میرے مولا جب وقت مقرر آئے تو میرے مولا ایک امید کی کرن ہو دل میں، زبان پہ کلمہ ہو، یقین ہو، اخلاص ہو میرے مالک، آپ سے ملاقات کا شوق ہو میرے مولا، اور آپ کی طرف سے بھی مغفرت اور رحمت کی خوشخبری ہو میرے مولا۔ آپ بھی یا اللہ محبت کے ساتھ بلائیں میرے مولا
اس دن کو یا اللہ بہت برکتوں والا دن بنا دیجیے گا میرے مالک، بہت برکتوں والا دن بنا دیجیے گا۔ اور میرے مولا قبر کے سوالوں کو آسان کر دینا، اسے جنت کا باغ بنا دینا میرے مالک۔ یا اللہ قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے آسان دن بنا دیجیے گا۔ اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دینا۔ اللہ نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما دینا۔ اللہ ان کے ہاتھ سے حوض کوثر عطا فرما دینا، اور محض اپنی رحمت سے اللہ، محض اپنی رحمت سے، محض اپنی رحمت سے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں جمع فرما دینا، اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا بھی عطا فرمائیے۔ اللہ مانگنا تو نہیں آتا، اور بن مانگے ہی عطا فرما دیجیے۔ محتاج ہیں اللہ میں سے بہت لوگ، پریشان ہیں کسی نہ کسی دنیاوی یا اخروی یا اللہ پریشانی کی وجہ سے۔ یا اللہ آپ سب کے حال کو سب سے بہتر جانتے ہیں میرے مالک، سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے میرے مولا، سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے میرے مولا۔ ہمیں نیک بنا دیجیے میرے مالک، ہمیں نیک بنا دیجیے اللہ، ہمیں ایک بنا دیجیے اللہ، دلوں سے نفرتیں دور کر دیجیے، محبت عام کر دیجیے میرے مولا، ہدایت بھی عام فرما دیجیے میرے مولا۔ جتنے لوگ یا اللہ ہم سمیت جتنے لوگ میرے مولا یا اللہ گمراہی پر ہے میرے مالک، سب کو ہدایت دے دیجیے اللہ، ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دیجیے اللہ۔ ساری دعائیں جو مانگی اور نہیں مانگ سکے سب قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم، الحمد للہ۔